الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے وضو کے تعلق سے کچھ اہم ترین مسائل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ ایسے مسائل کی جن کو نہ جاننے کی بنا پر اور یا غفلت کی بنا پر عوام الناس اپنے وضو کو خراب کر رہے ہیں، یعنی ایسے مسائل ہیں، ایسی چیزیں انشاءاللہ تعالی بیان کی جائیں گی کہ وہ چیزیں بہت ہی اہم اور ضروری ہوں گی، اور آج کل ان کا خیال نہ رکھنے کی بنا پر آج ہم اپنا وضو جو ہے خراب کر رہے ہیں۔ بلکہ ان غلطیوں سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا وضو بالکل سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری نمازیں بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ وضو کے لیے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، لہٰذا وضو کے تعلق سے ہم جو اہم ترین اور جو مسائل ابھی بیان کریں گے اس کو آپ حضرات بغور سماعت کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، سب سے پہلے ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وضو کے تعلق سے ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھوؤ اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوؤ اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوؤ۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم اور مطلب ہے۔ اس میں 4 چیزوں کا بیان ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے 3 چیزوں کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ چہرہ دھونے کو کہا گیا ہے، ہاتھ دھونے کو کہا گیا ہے، اور پیر دھونے کو کہا گیا ہے، اور ایک چیز مسح کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ ہے سر۔ حضرات محترم، یہ 4 چیزیں فرض ہیں، اور جب فرض ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ہم اس کو کامل طور پر ادا نہیں کریں گے، جتنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کو مکمل طور پر اتنی مقدار بھر ادا نہیں کریں گے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم ہر عضو کے ایک ایک گوشے پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کرتے ہیں، آپ سماعت فرمائیں۔ آپ نے آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ سنا، اب وضو کے تعلق سے ہم 1-2 حدیث کا ترجمہ بتا دیتے ہیں، اس کو بھی سماعت کر لیجئے، پھر ہم وضو کے مسائل شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ اس کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، یعنی وضو میں جو جو چیزیں دھلی جاتی ہیں وہ سب چیزیں وضو کی بنا پر چمکتے ہوں گی۔ میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ اس کے ہاتھ چمکتے ہوں گے، اس کے پیر چمکتے ہوں گے، اس کا چہرہ چمکتا ہوگا، اس کا سر چمکتا ہوگا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا آخر میں جو فرماتے ہیں، حدیث کا آخری حصہ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ پھر تم میں سے جو چاہے وہ اتنا زیادہ چمکا لے، اتنا زیادہ اپنے اعضاء کو روشن کرے
تو اب اس حدیث پاک میں وضو کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ بہت ساری احادیث کریمہ ہیں جو وضو کے فضائل میں وارد ہیں۔ ایک حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، پیر دھلتا ہے تو اس کے پیر کے گناہ دھل جاتے ہیں، یعنی اعضائے وضو میں جس جس چیز کو دھلتا جاتا ہے اس عضو کا گناہ دھلتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ کوئی شخص ایسے وقت میں وضو کرے جب کہ وضو کرنا ناگوار ہو، یعنی اس وقت وضو کرنے میں مشقت ہو، اور مسجد کی طرف کثرت سے جائے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے، تو وہ شخص گویا کہ اس شخص کی طرح ہے جو کفار کی سرحد پر مذہب اسلام کے حفاظت کے لیے گھوڑے کو باندھے، یعنی اس مجاہد کی طرح ہے۔ اتنا ثواب ہے وضو کرنے میں، اتنا زیادہ فضیلتیں آئی ہیں، بہت ساری حدیثیں اس تعلق سے ہیں۔ بہرحال اب جو ہے وضو کے مسائل پر آپ بغور سماعت فرمائیں۔ وضو میں جو 4 فرائض ہیں ان میں سے ہر ایک فرض کو تفصیل کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے اس میں 4 چیزوں کا بیان ہے، اور وہی 4 چیزیں وضو کے اندر فرض ہیں۔ ایک چہرہ دھونا، دوسرا ہاتھ دھونا، تیسرا مسح کرنا سر کا، اور چوتھا جو ہے یہ دونوں پیر کو دھلنا۔ یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ اب اس میں ہاتھ دھونا اس کی مقدار کیا ہے، چہرہ دھونے کی مقدار کیا ہے، ہم ہر ایک کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا فرض جو ہے وہ چہرہ دھلنا ہے۔ دیکھیے، جن جن چیزوں کو دھلنے کا حکم دیا ہے، یہ دھلنے کا مطلب کیا ہے، سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ دھلنا کہتے کس کو ہیں۔ دھلنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو، جس عضو کو دھلنے کا حکم دیا گیا ہے اس حصے سے پانی بہہ جائے تب دھلنا کہیں گے، اور بہنا یہ کم سے کم 2 بوند ہو، یعنی جب کم سے کم 2 بوند اس حصے سے پانی بہہ جائے گا تب دھلنا متحقق ہوگا، اور اگر پانی بہا نہیں تو دھلنا نہیں کہیں گے، اس وقت وضو نہیں ہوگا۔ اگر اس طریقے سے کسی نے دھلا کہ پانی نہیں بہا تو وضو نہیں ہوگا۔ مثلا کسی نے ایک ہاتھ کو بھگو کر کے دوسرے ہاتھ بھگو کر کے دوسرے ہاتھ کو پوچھ لیا اس سے، اسی طریقے سے اس نے وضو کیا، تو اب ایسی صورت میں دھلنا نہیں پایا گیا۔ یہ دھلنا کہاں ہے، یہ تو پوچھنا ہے، مسح کرنا ہے۔ لہٰذا اگر اس طریقے سے کوئی وضو کر رہا ہے، چاہے ٹھنڈک کی وجہ سے ہو یا کسی اور بنا پر، ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ اگر پانی پر قادر نہ ہو تو اس وقت تیمم کا حکم ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پانی پر قدرت ہوتے ہوئے کوئی اس طریقے سے کر رہا ہے کہ ہاتھ کو بھگو کر کے دوسرے ہاتھ کو پوچھ رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں دھونا نہیں پایا گیا، لہٰذا وضو نہیں ہوگا۔ اب ایک بات اور سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ جن جن چیزوں کا ہمیں دھلنے کا حکم ہوا ہے، مثلا چہرہ دھونے کا، ہاتھ دھونے کا، پیر دھونے کا جو حکم ہوا ہے، اس میں جو یہ اس کا دھلنا فرض ہے، تو فرض کتنی بار ہے؟ تو اس تعلق سے آپ یاد رکھیے کہ ایک بار دھلنا فرض ہے، یعنی چہرہ دھونا ہے، پیر دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، ان سب کو جو دھلنا ہے صرف ایک بار دھلنا، یعنی ایک بار اگر ہر حصے پر پانی بہہ گیا تو اب یہ فرض ادا ہو گیا، لیکن 3 بار دھلنا سنت ہے۔ 3 بار سے کم اگر کوئی دھل رہا ہے تو وہ سنت کو ترک کر رہا ہے اور وہ مکروہ کام کر رہا ہے۔ وضو میں کسی سنت کو چھوڑنا یہ مکروہ ہے، لہٰذا 3 بار سے کم نہ دھلیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ دھلنے میں پانی مطلب سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں، کیونکہ وضو کے اندر بھی اسراف کرنا، ضرورت سے زیادہ بے مطلب کا پانی بہانا، یہ گناہ کا کام ہے۔ لہٰذا 3 بار کم از کم دھلیں، لیکن اس میں اس طرح نہ دھلیں کہ مطلب سے زیادہ پانی خرچ ہو جائے، اور پانی کم خرچ کرنے میں اس طریقے سے کنجوسی بھی نہ کی جائے کہ سنت ہی ادا نہ ہو۔ اس طریقے سے پانی کم خرچ کرنا کہ سنت بھی ادا نہ ہو، یہ بھی مکروہ ہے، اور زیادہ پانی خرچ کرنا یہ بھی گناہ کا کام ہے، لہٰذا اس سے اجتناب چاہیے۔
اب ہم آتے ہیں جو 4 فرائض ہیں ان میں سے ہر ایک کی تفصیل کی طرف۔ دھلنا کسے کہتے ہیں یہ تو پتہ ہو گیا، کتنی بار دھلنا فرض ہے یہ بھی بتا دیا گیا کہ 1 بار دھلنا فرض ہے اور 3 بار دھلنا سنت ہے۔ اب سب سے پہلے کس چیز کو دھلنا ہے فرائض میں سے؟ ویسے سنتیں تو اور بھی ہیں لیکن فرائض میں سے جو چیزیں فرض ہیں ان میں سب سے پہلے کس چیز کو دھلنا فرض ہے؟ تو سب سے پہلے چہرہ دھلنا فرض ہے۔ فرائض میں سے سب سے پہلے چہرے کا دھلنا ہے۔ اچھا، چہرے کی مقدار کیا ہے اس کو سماعت فرمائیں۔ لمبائی میں چہرے کی مقدار ہے پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، یعنی تھوڑی مطلب یہ ہے کہ تھوڑی کہتے ہیں منہ کا جو جبڑا ہوتا ہے سامنے والا جبڑا، اس کا باہری حصہ جو ہے اس کے پچھلے حصے کو باہر سے اس کو تھوڑی کہتے ہیں، اس کے نیچے تک دھلنا ضروری ہے، یعنی پیشانی پر بال اگنے سے یہ تھوڑی، اس کو ٹڈی کہہ لیجئے، تھوڑی کے نیچے تک یہ لمبائی میں۔ اور چوڑائی کی حد یہ ہے کہ ایک کان سے دوسرے کان کے لو تک، تو پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک یہ چہرے کی حد ہے۔ اس کے اندر اگر ایک دھلنے میں ایک بال کے برابر بھی باقی رہ گیا تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ ایسا بندہ قرآن پاک بھی نہیں چھو سکتا ہے۔ جب وضو ہی نہیں ہے تو اس کے بعد میں جو چیزیں بلا وضو حرام ہیں اس کو بھی ناجائز و حرام اور گناہ رہیں گی۔ اب چہرہ دھلنے میں کچھ حضرات ایسی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ جس سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے یہ بتایا کہ پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے یہ چہرے کی حد شروع ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سر پر بال ہی نہیں ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سائیڈ میں کنارے کنارے تو بال ہوتے ہیں، بیچ میں بال نہیں ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بال تو ہوتے ہیں مگر بہت پیچھے سے اگے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ حضرات کہاں سے دھلیں گے؟ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ان لوگوں کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اگر پیشانی پر جو بال اگتے ہیں اگر ان کے سر پر بال ہی نہ ہوں یا بہت پیچھے سے اگے ہوں یا بہت کم ہوں تو وہ لوگ اس جگہ سے دھلیں جہاں سے عادتاً عام طور پر جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے دھلیں۔ اچھا، جن کے سر پر بال نہ ہوں یا کم ہوں تو وہ وہاں سے دھلیں گے جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سر پر جو ہے بال ہوتے ہیں لیکن وہ عادتاً جہاں سے بال اگتے ہیں اس سے بھی آگے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے جس کے بال عادتاً اگنے کی جگہ سے آگے تک ہوں، یعنی بھووں کے قریب تک ہوں، جیسے کہ کچھ لوگوں کے سر پر ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ بھی اسی جگہ سے دھلیں جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوگا کہ جس کے سر پر بال نہیں ہیں یا بہت کم ہے یا بہت پیچھے سے اگا ہے وہ بھی، اور جن کے سر پر بال ہیں مگر عادتاً اگنے کی جگہ سے بہت آگے تک ہیں، بہت نیچے تک ہیں، بھووں کے قریب تک ہیں، وہ حضرات بھی اسی جگہ سے دھلیں گے جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں، عام طور پر بال اگتے ہیں۔ اور جن لوگوں کا بال بہت نیچے تک ہے، پیشانی پر بھی ہے، عادتاً اگنے کی جگہ سے بھی نیچے ہے، تو ان لوگوں کو اس بال کو دھلنا ضروری ہے، اس کے جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے جو بال عادتاً اگنے کی جگہ سے آگے ہوں، یعنی پیشانی پر ہوں۔ یہ ہو گیا چہرے کی حد اوپر سے جہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب کچھ حضرات چہرہ دھلتے وقت آنکھوں کو بہت کس کے بند کر لیتے ہیں۔ چہرہ دھلنے میں آنکھوں کو دھلتے وقت وہاں پر بہت بے احتیاطیاں بعض حضرات کرتے ہیں جن کی بنا پر وضو ہوتا نہیں ہے۔ مثلا کچھ لوگ آنکھیں بہت کس کے بند کر لیتے ہیں، بہت کس کے میچ لیتے ہیں، اس طرح ٹائٹ بند کر لیتے ہیں کہ چمڑیاں سمٹ جاتی ہیں اور بیچ میں کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کا خیال کریں اس طریقے سے آنکھیں نہ بند کیا کریں۔ ہاں، اگر آنکھیں بند کر کے چہرہ دھلیں گے تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن کب؟ جبکہ پلکوں کا جو اوپری حصہ ہے وہ بھیگ جائے تب، اگر وہی نہیں بھیگا تو وضو نہیں ہوگا۔
क्योंकि ऊपरी हिस्सा का धोना फ़र्ज़ है। हाँ, आँख का अंदरूनी हिस्सा जो ढेला होता है वो अगरचे धुलना फ़र्ज़ नहीं है और उसको धुलना भी नहीं चाहिए। उसमें मज़रत क्या नाम है परेशानी का सबब हो सकता है, नुकसान है, लिहाजा उसको नहीं धुलना चाहिए। लेकिन आँख का जो ऊपरी हिस्सा है, जो पलकें हैं, उसको धोना पड़ेगा, बाहरी हिस्सा। तो इस तरीके से आँख ना बंद की जाए कि कुछ जगह बाकी रह जाए। इसी तरीके से आँख का जो कव्वा होता है, यानी आँख के किनारे की वो जगह जो नाक की तरफ है, नाक के सिमत में है, वहाँ पर भी पानी पहुँचाना ज़रूरी है। उस जो हल्का गड्ढा होता है वहाँ पर भी पानी बहाना ज़रूरी है। और एक बात और सुन ले आँख के धुलने के ताल्लुक़ से, वो ये कि कुछ हज़रात ऐसे होते हैं कि उनकी आँखों से कीचड़ निकलता है। जब सो करके उठते हैं तो कीचड़ निकल करके जम जाता है, सूख जाता है, और वो ऐसे ही वज़ू कर लेते हैं, उसको छुड़ाते भी नहीं हैं। याद रखें, अगर उसको छुड़ाया नहीं, बग़ैर उसको छुड़ाए वज़ू कर लिया तो ऐसी सूरत में उसका वज़ू दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि अगर वो लगा रहा तो उसके नीचे पानी गया नहीं, और जब पानी जाएगा नहीं तो वज़ू होगा ही नहीं। लिहाजा अगर कीचड़ वगैरह लगा है तो चाहे वो आँख के कोने में हो, कौवे की जगह पर, या आँख के बाल में हो, उन तमाम जगहों पर अगर कीचड़ वगैरह लगा है तो उसको रगड़ करके छुड़ाए, उस पर पानी बहाए, तब जा करके वज़ू होगा, वरना वज़ू होगा ही नहीं। लिहाजा आँख के धुलने में भी इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना और एहतियात करना ज़रूरी है। और औरतें जो होती हैं, कुछ औरतें जो है ये ज़ेवरात पहनती हैं नाक में, उनके नाक में नाक को छेदवाए रहती हैं, उसमें जो सुराख होता है, और उसमें कील वगैरह पहने रखती हैं। उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो उस ज़ेवर को, कील वगैरह को हरकत दे करके उसके नीचे और उसके सुराख में पानी पहुँचाएँ। अगर उसके नीचे पानी नहीं गया तो ऐसी सूरत में वज़ू नहीं होगा, अगर क्योंकि उतनी जगह धुलने से बाकी रह जाएगी, और जब बाकी रह जाएगी तो चेहरा धोने का जो फ़र्ज़ है वो नहीं पाएगा, लेकिन इसलिए उनका वज़ू नहीं होगा। लिहाजा उस कील वगैरह को जो नाक में पहनती हैं उसको हरकत दे करके उसके नीचे, उसके सुराख में पानी पहुँचाएँ, तब जा कर के उनका वज़ू होगा। और मर्द हज़रात में जो कुछ हज़रात तो दाढ़ी रखते ही नहीं हैं, बहरहाल उनको रखना चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अब उनके लिए क्या हुक्म है, और जो हज़रात दाढ़ी रखते हैं उनको चेहरा धोने के लिए क्या हुक्म है। तो देखिए, कुछ हज़रात की दाढ़ियाँ इस तरीके से होती हैं कि वो बहुत घनी होती हैं, और जहाँ जहाँ दाढ़ी के बाल होते हैं वहाँ पर नीचे की चमड़ी दिखाई नहीं देती है। लेकिन कुछ लोगों की दाढ़ियाँ खफीफ़ होती हैं, इस तरीके से होती हैं कि उस जगह की चमड़ी दिखाई देती है। तो अगर दाढ़ी इस तरीके से है कि नीचे की चमड़ी दिखाई देती हो, खफीफ दाढ़ी हो, तो ऐसी सूरत में उनको वहाँ पर इस तरीके से धुलना फ़र्ज़ है कि नीचे चमड़ी तक पानी, बाल के जड़ तक पानी पहुँच जाए। अगर बाल के जड़ तक पानी नहीं पहुँचा, वहाँ की चमड़ी नहीं धुली गई, तो ऐसी सूरत में वज़ू नहीं होगा। लेकिन अगर दाढ़ी के बाल इस तरीके से हों कि इस तरीके से घने हों कि वहाँ की चमड़ी ना दिखती हो, एकदम छुपी हुई हो, तो ऐसी सूरत में जड़ तक, बाल के जड़ तक और चमड़ी तक पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ऊपर जो बाल है दिख रहा है वही धुलने, चेहरा का धुलना पाया जाएगा और उनका वज़ू हो जाएगा। अच्छा, अगर इस तरीके से बाल हों कि कहीं पर क्या नाम है घनी दाढ़ी हो और कहीं पर खफीफ हो, कहीं कहीं पर चमड़ी दिखती हो, तो ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि जहाँ पर घनी हो वहाँ पर सिर्फ बाल का धुल लेना काफ़ी है, जड़ तक पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जहाँ पर ऐसी दाढ़ी में ऐसी जगह हो कि वहाँ पर बाल जो हैं खफीफ हों, हल्के हों, दूर पर हों, चमड़ी दिखती हो, तो ऐसी सूरत में उस जगह पर जड़ तक पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है। अच्छा, अब एक मसला और गौर कर लीजिए। चेहरा हमने बताया, चेहरे की हद पेशानी पर बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक ये है। अच्छा, जिन लोगों की दाढ़ियाँ नीचे लटकती रहती हैं चेहरे के दायरे से, क्या उस बाल का भी, जो बाल नीचे लटक रहा है दाढ़ी का, उसका भी धुलना फ़र्ज़ है? ऐसे उनके लिए हुक्म ये क्या है? तो देखिए, जो बाल दाढ़ी के नीचे, चेहरे के दायरे से नीचे जो लटक रहा है दाढ़ी का बाल, उसका धुलना फ़र्ज़ नहीं है।
اس کا صرف مسح کر لینا، اس پر مسح کر لینا کافی ہے، مسح کر لیا بس یہی کافی ہے، اس کا دھلنا فرض نہیں ہے۔ اچھا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ سے داڑھی کو اندر کی طرف دبایا جائے، اندر کی طرف دبانے کے بعد جو چہرے کا دائرہ بتایا گیا ہے اس دائرے میں جتنے بال آتے ہیں ان کا دھلنا فرض ہے، اور جو اس کے علاوہ ہیں، جو الگ ہیں، جو لٹک رہے ہیں، ان سب کا دھلنا فرض نہیں ہے، فقط اس پر مسح کر لینا کافی ہے، اور مسح کرنا یہ فرض بھی نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ تو اب اگر جو لٹکتے ہوئے بال ہیں چہرے کے دائرے سے اس کو کسی نے نہیں دھلا تو اس کا وضو بالکل ہو جائے گا، صرف مسح کر لینا کافی ہے، اور مسح بھی فرض نہیں ہے۔ اور چہرہ دھونے میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ کچھ حضرات ہوتے ہیں چہرہ دھوتے وقت اپنے منہ کو اس طریقے سے بند کر لیتے ہیں کہ ہونٹ جو ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ ہونٹ کا وہ حصہ جو عام طور پر کھلا رہتا ہے، عادتاً جو کھلا رہتا ہے، اس حصے کو دبا کر کے اس طریقے سے بند کر لیتے ہیں کہ وہ بھی چھپ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر وہ حصہ نہیں بھیگا، مثلاً کسی نے کلی ہی نہیں کی تھی، چونکہ کلی فرض ہے نہیں تو کسی نے کلی نہیں کی تھی، ڈائریکٹلی منہ دھلا اس نے، اور منہ دھلنے میں ہونٹ کو اس طریقے سے دبوچ کے بند کر لیا کہ ہونٹ کا وہ حصہ جو عادتاً کھلا رہتا ہے وہ نہیں بھیگا، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ لہٰذا چہرہ دھلتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہونٹ کا وہ حصہ بھیگ جائے۔ ہاں، جس نے کلی کر لیا تھا اور کلی کرتے وقت وہ بھیگ گیا تب تو وضو ہو جائے گا، ورنہ وضو ہوگا ہی نہیں۔ اب یہ وضو کا جو ہے پہلا فرض یہ مکمل ہو گیا۔ اب وضو کا دوسرا فرض ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یعنی اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوو۔ تو یہ ہاتھ دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، یہ وضو کا دوسرا فرض ہے۔ اب ہاتھ دھونے کی مقدار کیا ہے اور اس میں کن کن امور کا لحاظ اور احتیاط لازمی ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اسے سماعت فرمائیں۔ ہاتھ دھونے کی حد یہ ہے انگلیوں کے پور سے لے کر کے، یعنی انگلیوں کی جو نوک ہے اس نوک سے لے کر کے کوہنیوں کے اوپر تک۔ یہ کوہنی کیا ہے؟ کوہنی یہ ہاتھ کے جو بیچ کا حصہ ہے، جہاں سے ہاتھ مڑتا ہے، جہاں پر ہاتھ کا جوڑ ہے، جہاں پر ہڈی ہوتی ہے ابھری ہوئی، اسی کو کوہنی کہتے ہیں، اسی ہڈی کو۔ تو وہاں وہ ہڈی جو ہے، جو کوہنی ہے، وہ دھلنے میں آ جانا چاہیے، یعنی اس طریقے سے دھلا جائے کہ وہ ہڈی دھل جائے، یعنی کوہنیوں کے تھوڑا اوپر سے دھلا جائے، صرف کوہنیوں تک نہ دھلا جائے بلکہ کوہنیوں سمیت دھلا جائے۔ بس اگر کسی نے اس طریقے سے ہاتھ دھلا کہ انگلیوں کی طرف سے دھلتے دھلتے گیا اور کوہنیوں تک دھلا، کوہنی دھلنے میں نہیں آئی، تو اسی صورت میں وضو ہوگا ہی نہیں، کوہنیاں بھی دھلنا پڑے گا، کوہنیوں کے اوپر تک دھلنا ہے۔ اور دھلنے میں ایک بات کا اور لحاظ رکھنا چاہیے کہ جب ہاتھ دھلا جائے تو انگلیوں کی طرف سے شروع کر کے اوپر کی طرف دھلے، اوپر سے نہ دھلے کہ اوپر سے شروع کرے اور نیچے دھلتا چلا آئے، اس طریقے سے ہاتھ نہیں دھلنا چاہیے، بلکہ انگلیوں کی طرف سے شروع کرنا ہے اور اوپر کی طرف دھلتے ہوئے چلا جانا ہے۔ اچھا، اب ہاتھ دھلنے میں کن کن باتوں کا احتیاط رکھنا چاہیے اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے، بعض حضرات سردی کے موسم میں جیکٹ پہنتے ہیں یا سویٹر ہو، کچھ بھی ہو، تو جیکٹ جو ہوتی ہے اس کی آستین ٹائٹ ہوتی ہے، اگر اس آستین کو چڑھایا جائے تو کوہنیوں کے اوپر تک، عام طور پر جیکٹوں کی آستین کوہنیوں کے اوپر تک نہیں جاتی ہے بلکہ پہلے ہی رک جاتی ہے۔ تو کچھ حضرات کیا کرتے ہیں کہ جہاں تک آستین چڑھتی ہے وہیں تک چڑھا لیے اور وہیں سے دھل کر کے انہوں نے وضو کر لیا، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کسی نے اس طریقے سے وضو کیا کہ اس کی کوہنی نہیں دھلی، جیکٹ پہنے ہوئے ہے اور جہاں تک چڑھا کوہنیوں کے نیچے ہی تک دھل کر کے اس نے وضو کر لیا، تو اس کا وضو ہوگا ہی نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس جیکٹ کو اتار کر کے رکھے
اور صحیح سے ہاتھ دھلے، یعنی کوہنیوں سمیت ہاتھ دھلے، یا جیکٹ کو نہ اتارے تو اس کو اتنے اوپر تک چڑھائے کہ کوہنیاں دھل جائیں، کوہنیاں دھلنے میں آ جائیں، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی کا کرتا وغیرہ ہو اور کرتے کی بھی آستین یا شرٹ کی آستین ٹائٹ ہو اور کوہنیوں کے اوپر تک نہ جاتی ہو، اور اس نے اس کو کرتے کو نکال کر کے نہیں رکھنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کپڑے کے اوپر سے ہی دھل لے اور اس طریقے سے دھلے کہ کپڑے کے نیچے پانی پہنچ کر کے کوہنیوں سے بہہ جائے، جہاں جہاں دھلنا ہے وہاں سے بہہ جائے، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر جہاں تک آستین چڑھتی ہے کوہنیوں کے نیچے وہیں تک چڑھا کر کے دھل لیا تو چاہے کرتا پہنا ہو چاہے جو، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ لہٰذا دھلنے میں اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، ایسی بے احتیاطی نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے وضو ہی نہ ہو، اور اگر وضو نہیں ہے تو بے وضو نماز پڑھیں گے تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ اب اس کے بعد میں اس کے نیچے جو ہے کلائی پر کچھ عورتیں جو ہیں چوڑیاں پہنتی ہیں یا اسی طریقے سے کچھ اور زیورات پہنتی ہیں، وہ زیورات کبھی کبھی اتنے سخت اور ٹائٹ ہوتے ہیں کہ کچھ زیورات جو ہیں کہ اگر ان کو حرکت نہ دی جائے یا ان کو کھسکایا نہ جائے تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا ہے۔ اگر وہ اس طریقے سے ہیں کہ بغیر حرکت دیے بغیر کھسکائے اس کے نیچے پانی نہیں جائے گا، تو اب اس کو حرکت دینا ضروری ہے، اس کو کھسکا کر کے اس کے نیچے پانی بہانا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا، صرف ایسے ہی وضو کر لیا بغیر کھسکائے اس کو کھسکا کر کے پانی اس کے نیچے نہیں پہنچایا، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ہوگا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے کچھ حضرات جو ہوتے ہیں وہ مرد حضرات اور عورتیں بھی انگوٹھی پہنتی ہیں، تو انگوٹھی پہننے میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر انگوٹھی اتنی سخت ہے، اتنی ٹائٹ ہے، اتنی کسی ہوئی ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا بغیر اس کو حرکت دیے، بغیر اس کو ہلائے، بغیر کھسکائے، تو لازمی ہے، واجب ہے کہ اس انگوٹھی کو حرکت دے، کھسکائے، اس کے نیچے پانی پہنچائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اگر اس نے انگوٹھی کے نیچے پانی نہیں پہنچایا تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر انگوٹھی اتنی ڈھیلی ہو یا چوڑی یا زیورات جو پہنتے ہیں ہاتھ میں اتنا ڈھیلا ہو کہ بغیر اس کو حرکت دیے، بغیر اس کو کھسکائے اس کے نیچے پانی بہہ جاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کو کھسکانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے نیچے پانی ویسے ہی بہہ گیا، پہنچ گیا۔ اور اگر پانی نہیں پہنچ رہا ہے تب لازمی ہے کہ اس کو کھسکایا جائے، حرکت دی جائے، تب جا کر کے وضو ہوگا۔ اور وضو میں جو ہے یہ ناخن کے اندرونی حصے میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ناخن بڑا رہے تو اوپر دھل لو، اس میں تھوڑا رگڑ کر کے جہاں تک پانی پہنچے وہاں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور اس تعلق سے، وضو کے تعلق سے ایک مسئلہ اور سماعت کر لیجئے، چونکہ بال برابر بھی باقی رہ گیا تو وضو ہوگا نہیں ہاتھ دھلنے میں یا کہیں بھی دھلنے میں، لیکن ایک استثنائی مسئلہ ہے، اس کو سماعت کر لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا پیشہ ہوتا ہے، مثلاً یہ آٹا گوندھنا یا گارا مٹی کا کام کرنا، اس طریقے سے پیشہ ہوتا ہے، تو ان حضرات کے ہاتھ میں کبھی کبھی تھوڑا بہت آٹا یا مسالہ یا گارا یا مٹی لگا رہ جاتا ہے، تو وہ اپنے اعتبار سے اپنے لحاظ سے وضو کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی جگہ پر وہ لگا رہ جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا۔ تو اب ان لوگوں کا وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ان لوگوں کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ جن کا پیشہ ہے وہی، مثلاً گارا مٹی کا کام کرنے والا، آٹا گوندنے والا، یا کاتب جو ہے، کاتب کے ہاتھ میں قلم کی روشنائی لگ جاتی ہے، تو اگر یہ لوگ اپنے گمان میں مکمل احتیاط کے ساتھ وضو کر لیں اور اپنے گمان میں اس طریقے سے دھولیں کہ کہیں پر بھی کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، اور انہوں نے اپنے گمان میں یہ کر لیا لیکن تھوڑی سی سیاہی یا آٹا کہیں پر لگا تھا کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا، اور انہوں نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی، تو ایسی صورت میں
لیکن ہاں اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو ان کی نماز بھی ہو جائے گی، وضو بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان کو معلوم چل گیا، جیسے وضو کر کے کھڑے ہوئے اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر جو ہے آٹا لگا ہوا ہے یا گارا لگا ہوا ہے یا مٹی لگی ہوئی ہے یا روشنائی کا جرم لگا ہوا ہے یا یہ سب چیزیں لگی ہوئی ہیں، یعنی جو پیشہ ور ہیں جن کا ہمیشہ دن کا کام ہے، یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، تو اب ان کے لیے ضروری ہے کہ اب اس کو کھرچ کر کے چھڑائیں اور دھل کر کے تب نماز پڑھیں۔ لیکن اگر انہیں نماز پڑھنے سے پہلے نہیں پتہ چلا، ایسے ہی نماز پڑھ لی، تو ان لوگوں کے لیے رخصت ہے کہ ان کی نماز ہو جائے گی، وضو ہو جائے گا۔ بعد میں پتہ چلا تو پھر ایسا نہیں ہے کہ نماز یا وضو کو دہرانا پڑے گا، بلکہ اب اگر دوبارہ نماز پڑھنا ہے تو اس چیز کو چھڑا کر کے اس جگہ کو دھل لیں اور دوبارہ دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں، پہلی نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر نماز پڑھنے سے پہلے معلوم چل گیا کہ فلاں جگہ پر یہ چیز آٹا وغیرہ لگا ہوا ہے تو اب نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اب اس کو چھڑا کر کے وہاں پر پانی پہنچانا ہی پڑے گا۔ ہاں معلوم نہیں چل پایا تھا تب الگ بات ہے۔ اب یہ وضو کا دوسرا فرض مکمل ہوا، اس میں جن جن چیزوں کی احتیاط کرنا اور خیال رکھنا ضروری بتایا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے وضو کریں۔ وضو کا تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ یہ تیسرا فرض ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ مسح کہتے کسے ہیں۔ سر کا مسح کرنا ہے تو پہلے یہ جانیں کہ مسح کہتے کسے ہیں۔ مسح کہتے ہیں بھیگے ہوئے ہاتھ کو پھیر لینا، بس یہی مسح ہے۔ بھیگا ہوا ہاتھ ہے، اس کو پھیر لیجئے، یہی مسح ہو گیا۔ اس کے علاوہ اب اس کو بار بار بھگو کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ حضرات ایسا کرتے ہیں کہ ہاتھ کو بھگویا، سر پر پوچھا، مسح کیا، پھر بھگویا، پھر پوچھا، پھر بھگویا، پھر پوچھا، اس طریقے سے کرنا، یعنی 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا مکروہ ہے، کیونکہ مسح کا حکم ہے اور مسح کہا جاتا ہے بھیگے ہوئے ہاتھ کو پھیر لینا۔ اب بار بار بھگو کر کے پوچھا گیا تو یہ تو دھلنے کی طرح ہو جائے گا، تو 3 بار 3 نئے پانیوں سے سر کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے، لہٰذا ایک بار پورے سر کا مسح کر لیا جائے، بس یہی صحیح ہے، یہی مستحب ہے۔ اچھا، تو تیسرا فرض جو ہے وہ ہے سر کا مسح کرنا۔ مسح کسے کہتے ہیں یہ بتا دیا گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ مسح کرنا فرض ہے تو کتنی مقدار میں فرض ہے؟ کیا پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے؟ نہیں، پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ سر کے چوتھائی حصے کا یعنی 25%، 1/4 حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ تو اب اگر کسی نے پورے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ چوتھائی سر ہی کا مسح کیا تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ ہاں، پورے سر کا مسح کرنا یہ مستحب ہے، لہٰذا پورے سر کا مسح کیا جائے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس طریقے سے مسح کیا کہ چوتھائی سر سے بھی کم مسح ہوا تو ایسی صورت میں فرض ادا نہیں ہوگا، وضو ہوگا ہی نہیں۔ لہٰذا کم سے کم چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اس سے کم میں مسح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سر کے بال پر مسح کرنا ہے، سر کے بال پر مسح کرنا ہی سر پر مسح کرنا ہے۔ اب اگر کسی کے سر پر بال نہ ہوں تو وہ چہرے کے چمڑی ہی پر مسح کر لے، وہی کافی ہوگا، اور ورنہ سر کے بال پر مسح کرنا ہے۔ اب ایک مسئلہ اس تعلق سے اور سن لیجئے، سر کے بال پر مسح کرنا ہے، لیکن یاد رکھیں انہی بالوں پر مسح کرنا ہے جو سر کے دائرہ میں آتے ہیں، سر کے اوپر ہوں، ورنہ کسی کے بال لمبے ہوں اور سر سے نیچے لٹک رہے ہوں اور کوئی شخص انہی لٹکتے ہوئے بالوں میں مسح کر لے تو ایسی صورت میں اس کا مسح نہیں ہوگا۔ یہ ہو گیا مسح۔ سر کے ساتھ میں کانوں کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا، یہ بھی مستحبات میں سے ہے، لیکن سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، لہٰذا اس قدر مسح کیا جائے کہ چوتھائی سر سے کم کا مسح نہ رہے۔ اور اس کا خیال رکھیں کہ
اگر ہاتھ بھیگا ہے، اس بھیگے ہوئے ہاتھ سے آپ نے کہیں پر مسح کیا ہے اور تو پھر وہ دوبارہ اس سے مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بنا دھوئے عضو پر پوچھ لیا تو اب اسی بغیر بھگوئے ہوئے اسی ہاتھ سے مسح کرنے تو یہ مسح کر لیں تو یہ مسح کرنا درست نہیں ہے۔ لہٰذا مسح کرنے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ یہ ہوا تیسرا فرض، مسح کرنا۔ چوتھا فرض ہے پیر کو دھلنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو دھوؤ ٹخنوں سمیت۔ یہ ٹخنا کیا ہے؟ یہ پیر، قدم جو ہے نا، قدم کا جو جوڑ ہے اس کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے، پنڈلی کا سب سے نچلا حصہ، دو قدم کے اوپر جو ابھری ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں اس کو کعبین کہتے ہیں، اس کو ٹخنا کہتے ہیں۔ وہ جو ٹخنا ہے اس ٹخنے کے اوپر سے دھلنا ہے، یعنی دھلنے میں وہ ٹخنا آ جانا چاہیے۔ اگر کسی نے اس طریقے سے دھلا کہ وہ ٹخنا نہیں دھلا بلکہ ٹخنے تک دھلا اور ٹخنا دھلنے سے خارج رہا تو اسی صورت میں وضو درست نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ لہٰذا دھلنے میں ٹخنے کا دھلنا ضروری ہے، ٹخنا دھل جائے۔ اور پیر کے دھلنے میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے یا ایسے ہی اپنے انگوٹھے میں کالا دھاگا یا کوئی دھاگا باندھے رہتے ہیں اور اتنا ٹائٹ باندھے رہتے ہیں، اتنا کسا باندھے رہتے ہیں کہ اس کے نیچے پانی بہنا تو درکنار پانی کی تری بھی نہیں پہنچتی ہے۔ یاد رکھیں ایسے لوگوں کا وضو قطعاً نہیں ہوتا ہے، نہ ان کی نماز درست ہوگی نہ تو وہ قرآن پاک چھو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس دھاگے کو یا تو کھسکا کر کے الگ کریں، اس کے نیچے پانی بہائیں، یا تو پھر کیا نام ہے اس دھاگے ہی کو کاٹ کر کے پھینک دیں۔ ہاں، وہ دھاگنا باندھنا غلط ہے یا کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن وضو ہوگا یا نہیں اس تعلق سے حکم یہ ہے کہ جب تک اس دھاگے کے نیچے اس کو ہٹا کر کے پانی نہیں پہنچائیں گے ان کا وضو نہیں ہوگا۔ اور پاؤں کے دھلنے میں جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کے ناخن کے نیچے بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور ٹھنڈک کے موسم میں پاؤں کے دھلنے میں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ وہ خاص خیال یہ ہے کہ ایڑی وغیرہ سوکھی اس وقت خشک رہتی ہے زیادہ، تو اس میں اس وقت رگڑ کر کے جہاں خشکی زیادہ رگڑ کر کے اس کے کیا نام ہے اس کو بھگو کر کے تر کریں تاکہ اچھے سے پانی پہنچ جائے۔ اگر پانی نہیں پہنچا، جو دراریں رہتی ہیں، جھریاں جو رہتی ہیں، اس کے دراروں میں اگر پانی نہیں پہنچا تو ایسی صورت میں بھی وضو درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا ٹھنڈک کے موسم میں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ گرمی میں تو تھوڑا نرم رہتا ہے پاؤں، لیکن ٹھنڈک میں زیادہ خشک ہو جاتا ہے، تو پاؤں کے دھلنے میں ان چیزوں کا خیال لازمی ہے۔ اب وضو کے تعلق سے اور ایک مسئلہ سماعت فرما لیں کہ وضو کرنے میں بعض حضرات جب برتن میں پانی لیتے ہیں، جیسے ٹنکی سے وضو کر رہے ہیں، ٹوٹی سے، تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ لوٹا میں پانی بھر کر کے وضو کر رہے ہیں تو کچھ حضرات بے احتیاطی کی بنا پر اس وضو میں بنا دھلا ہوا ہاتھ، وضو کے پانی میں بنا دھلا ہوا ہاتھ یا انگلیاں ڈبو دیتے ہیں، یا لوٹا اس طریقے سے پکڑتے ہیں کہ اس میں انگلیاں چلی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں اگر بنا دھلے ہوئے ہاتھ کی انگلی یا انگلی کا پور تھوڑا سا بھی اس پانی میں ڈوب گیا، لوٹے کے پانی میں، بالٹی کے پانی میں یا قلیل پانی میں ڈوب گیا، تو اسی صورت میں اس سے وضو کرنا درست نہیں ہے، اس سے وضو ہوگا ہی نہیں۔ لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر اس طریقے سے کوئی مسئلہ ہو کہ وہ لوٹے سے وضو کرے تو اس میں انگلیاں نہیں جانا چاہیے۔ بنا دھلا ہوا ہاتھ چلا گیا تو اسی صورت میں بے وضو کا ہاتھ بنا دھلا ہوا چلا گیا تو اسی صورت میں اس کا وضو، اس پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ اور بنا دھلے ہوئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دھل لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ابھی دھلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدث نہ لاحق ہوا ہو اس حصہ کو، محدث نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا نام ہے ابھی ہاتھ دھلا، ابھی بھیگا ہی ہے ہاتھ، لیکن ہاتھ دھلنے کے بعد کوئی چیز وضو کو توڑنے والی پائی گئی، جیسے کہ ہاتھ دھلا تھا اور اس کے بعد میں ہوا خارج ہو گئی
ہوا خارج ہونے کے بعد میں اگرچہ ہاتھ ابھی بھیگا ہوا ہے لیکن اب بھی وہ بے دھلے ہوئے کے حکم میں ہو گیا، وہ ہاتھ کا وہ حصہ جو دھلا تھا کونیوں سے نیچے کا اس پر حدث لاحق ہو گیا، یعنی اب اگر اس کو پانی میں ڈال رہا ہے تو اس پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ وضو کرنے کے لیے پانی بھر رہا تھا، ہاتھ دھلا ہوا تھا، تو دھلا ہوا ہاتھ تو اگر ڈوب جائے تو اس پانی سے وضو تو کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ تو دھلا ہوا ہے لیکن دھلنے کے بعد میں ہوا خارج ہو گئی، تو جب ہوا خارج ہو گئی تو اب اس کا ہاتھ دھلنا بیکار ہو گیا، اب اس کو دوبارہ دھلنا پڑے گا۔ بغیر دھلے ہوا خارج ہونے کے بعد بغیر دھلے اگر پانی میں انگلی ڈوب گئی یا کوئی حصہ ڈوب گیا تو اب اس سے وضو کرنا درست نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جب انگلی ڈوب گئی تو گویا کہ ایسا پانی ہے جو استعمال ہو چکا ہے، اور استعمال کیے ہوئے پانی سے نہ تو غسل جائز ہے نہ تو وضو جائز ہے۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ وضو کرنے میں اگر لوٹا وغیرہ سے وضو کریں، پانی بھر کر کے برتن میں وضو کریں تو اس میں بنا دھلا ہوا ہاتھ حدث جس حصے پر لاحق ہوا ہو وہ حصہ اس پانی میں نہ ڈوبنے پائے، ورنہ اگر وہ پانی کم ہے یعنی 10 بائی 10 گز نہیں ہے تو اس سے وضو اور غسل درست نہیں ہوگا، وہ پانی ایسا ہو گیا گویا کہ استعمال ہو چکا ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ اس میں جو کچھ خطائیں یا غلطیاں ہوئی ہیں اپنے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں معاف عطا فرمائے، اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما کر کے عوام الناس کے لیے مفید بنائے، اور اس سے ہر ایک کو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔